السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 اگست ستمبر کے دن تھے جب مشرقی پنجاب کے مسلمانوں کے لٹے پوٹے خون آلودہ قافلے پاکستان میں داخل ہو رہے تھے۔ پاکستان میں پیدا ہونے والے بچوں نے ان لوگوں کے چہرے نہیں دیکھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنا سب کچھ پاکستان پر قربان کر کے پاکستان میں داخل ہو رہے تھے۔ ان میں ضلع ہوشیارپور کے ڈاکٹر عبدالکریم بھی تھے۔ وہ اپنے گاؤں سے ایک قافلے کے ساتھ پاکستان کی طرف چلے تھے۔ ان پر اور قافلے والے مسلمان مہاجروں پر راستے میں کیا گزری، سنیے ڈاکٹر عبدالکریم کی زبانی۔ وہ لکھتے ہیں کہ میرا گاؤں موضوع گھنگیاں دسوہا ہوشیارپور روڈ پر دسوہا سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر تھا۔ چھوٹا سا گاؤں تھا اور ہم غریب طبقے کے لوگ وہاں آباد تھے۔ ایک رات کے پچھلے پہر دادا جان نے ہمیں الوداع کہا اور خود گاؤں میں ہی ٹھہرے رہے۔ ہم نے انہیں بھی ساتھ لے جانے پر جب اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ میں ان دیواروں کو جن میں میرے آباء و اجداد کا خون پسینہ رچا بسا ہے نہیں چھوڑ سکتا، تم جاؤ۔ لیکن بہت جلد انہیں احساس ہو گیا کہ جن سکھوں کے ساتھ انہوں نے ایک مدت ایک زمانہ گزارا ہے وہ ان کو قتل کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، تو وہ صبح ہی کو گھر چھوڑ کر ہمارے پیچھے روانہ ہو گئے۔ وہ دسوہا روڈ پر نکل آئے، یہی سڑک انہیں ہم تک پہنچانے والی تھی۔ گاؤں سے 2 میل کے فاصلے پر سکھوں کا ایک گاؤں تھا جو ہمیشہ سے ہمارا دشمن رہا تھا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے سکھوں نے بابا جی کو دیکھ لیا۔ وہ چلتے رہے۔ راستے میں ایک چھوٹا سا تکیہ تھا جسے پیر پھلائی کہا جاتا ہے۔ وہاں پر کچھ چماروں کے گھر تھے۔ بابا جی وہاں پانی پینے کے لیے رک گئے۔ وہاں ایک کنواں تھا، وہاں پانی پیا، چماروں سے کچھ باتیں کی۔ جب سڑک کی طرف مڑے تو کرپانوں سے مسلح سکھوں نے للکارا۔ بوڑھے آدمی تھے، جان بچانے کے لیے چماروں کے گھر میں گھس گئے۔ چماروں نے انہیں چھپا لیا۔ سکھوں نے چماروں کے گھروں کا محاصرہ کر لیا۔ چماروں نے ہاتھ جوڑے، منتیں کی، مگر سکھ چماروں کو بھی قتل کرنے کے درپے ہو گئے۔ ہمارے بابا جی چماروں کو بچانے کے لیے باہر نکل آئے۔ ایک سکھ نے کرپان سے ان کی گردن پر زبردست وار کیا، جس سے بابا جی زمین پر گر گئے اور تڑپنے لگے۔ سکھ چاروں طرف قہقہے لگا رہے تھے۔ بابا جی شدید تکلیف میں تھے۔ وہ کہہ رہے تھے ظالمو میری گردن کاٹ دو، مگر سکھ اس تماشے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ بابا جی کی گردن اس طرح سے کٹی تھی کہ وہ بول تو سکتے تھے مگر زندہ بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ گردن کا گھاؤ سخت تکلیف دے رہا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں ایک چمار نے بتایا تھا۔ بابا جی نے چماروں سے فریاد کی کہ میری گردن کاٹ دو، میں بڑی اذیت میں ہوں، کیونکہ سکھ انہیں اسی حالت میں چھوڑ کر چل دیے تھے۔ چماروں نے روتے ہوئے کہا ہم نے تمہارا نمک کھایا ہے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ خون زیادہ بہہ جانے سے بابا جی بے ہوش ہو گئے، پھر رات کو دم توڑ دیا۔ چماروں نے انہیں وہیں گڑھا کھود کر دفن کر دیا۔ ہمارے گاؤں کے تمام مسلمان گھروں سے نکل کر مسلمانوں کے اکثریتی علاقوں میں منتقل ہو رہے تھے۔ افراتفری کا عالم تھا، کوئی جگہ بھی ہندو سکھوں کی درندگی سے محفوظ نہیں تھی۔ لوگ ایک غیر محفوظ جگہ جسے پنڈوالا ٹبا کہتے ہیں جمع ہونے لگے۔ بارشیں عام تھی، ٹبا چونکہ اونچا تھا، سیلاب کا تو خطرہ نہیں تھا، مگر لوگ بیماریوں میں مبتلا ہو کر مرنے لگے۔ میری ماموزاد بہن اور مامو جان اسی جگہ فوت ہو گئے۔ یہاں سے ہم دسوہا کی طرف چل پڑے۔ ارد گرد سے گاؤں اجڑ اجڑ کر چھوٹے چھوٹے قافلوں کی صورت میں جا رہے تھے۔ ایک جگہ چھوٹے سے گاؤں کے مسلمان بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے۔ ابھی ہم 2 ہی فرلانگ گئے ہوں گے کہ ہر طرف سے سکھوں نے ہمیں گھیر لیا۔
300-400 سکھ برچھیوں، بلموں اور کرپانوں سے مسلح ہم پر ٹوٹ پڑے۔ سب کو قطار میں کھڑا کر لیا، پہلے نقدی اور زیورات چھین لیے، پھر گرجدار آواز میں حکم دیا کہ لڑکیاں ہمارے حوالے کر دو۔ بڑا ہی اندھوناک منظر تھا، بچے بلک رہے تھے، مائیں فریادیں کر رہی تھی، باپ پگڑیاں اتار اتار کر سکھوں کے پاؤں میں رکھ رہے تھے، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بیان کرنے کے لیے میرے قلم میں طاقت نہیں ہے۔ وہاں کتنا خون بہہ گیا، قوم کی کتنی بیٹیاں پاکستان کے نام پر قربان ہو گئی، کتنے بچے کٹ گئے، کچلے گئے، نیزوں پر اچھالے گئے، کچھ شمار نہیں ہے۔ اے کاش پاکستان کی کرپشن زدہ موجودہ نسل سوچے۔ جو باقی بچ گئے انہوں نے افتاؤں خیزاں آگے چلنا شروع کر دیا۔ ایک طرف سے بچاؤ بچاؤ کی آوازیں بلند ہوئی، تمام لوگوں کی توجہ اس طرف ہوئی۔ ایک بوڑھا بھاگا آ رہا تھا، اس کے پیچھے ایک جوان لڑکی بچہ گود میں اٹھائی بھاگتی آ رہی تھی، اور پیچھے سکھ دوڑے آ رہے تھے۔ باپ اپنی بیٹی سے کہہ رہا تھا کہ بچہ پھینک دو، بچہ پھینک دو۔ بیٹی نے باپ کے حکم کے مطابق بچہ پھینک دیا اور دوڑ کر قافلے میں شامل ہو گئی۔ ایک سکھ اس بچے کو برچھی پر لٹکا کر لے گیا۔ لڑکی اس صدمے کی تاب نہ لا سکی اور کیمپ میں تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ ہم لٹے پٹے شام کو کیمپ میں پہنچ گئے۔ ہر طرف کپڑوں کے خیمے سے بنے ہوئے تھے، ہر طرف ویرانی اور آہو بکا کا عالم تھا۔ مائیں جن کے سامنے ان کے بچوں کو قتل کر دیا گیا تھا دھاڑیں مار مار کر رو رہی تھی۔ باپ جوان بیٹوں کی موت پر نوحہ کناں تھے۔ ہر طرف قیامت کا سامان تھا، کتے اور گدھ لاشوں کو نوچ رہے تھے، جبکہ اب ہم آپس میں ایک دوسرے کو اور وطن کو نوچ رہے ہیں۔ بیل چارے کے لیے بلبلا رہے تھے، لوگ ان کے چارے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ یوں بھی کئی لوگ سکھوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ ایک دن میرے چچا بیل کے لیے چارہ لینے کھیتوں کی طرف گئے اور سکھوں نے انہیں قتل کر دیا۔ ساری رات لوگوں نے آنکھوں میں گزار دی۔ صبح کو چاچا کی لاش مل گئی، انہیں وہی دفنا دیا گیا۔ دسوہا کیمپ سے تقریباً 5000 مسلمانوں کا قافلہ ہریانہ کی طرف چل پڑا۔ بارش سے راستے ٹوٹے پھوٹے اور کچڑ سے بھرے ہوئے تھے۔ ہم تمام دن انتہائی تکلیفیں اٹھا کر دسوہا سے ہریانہ پہنچے۔ اس وقت 2 گھنٹے دن باقی تھا۔ ہم نے جلدی جلدی ہریانہ کی برساتی جھیل کے کنارے ایک جگہ ڈیرا جما لیا۔ لوگ آتے جاتے اور ہماری طرح بیٹھتے جاتے تھے۔ برگد کے پیڑوں کے عقب میں سورج غروب ہو رہا تھا، مشرق سے گھٹائیں امڈ رہی تھی۔ ہم بھوک سے نڈھال تھے۔ پھر بارش شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک شور بلند ہوا۔ پہاڑی نالوں کی تقریباً 4 فٹ پانی کی طوفانی موجوں نے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سینکڑوں ماؤں کے بچے پانی کے ریلے میں بہہ گئے۔ دوسرے دن دور دور تک لاشیں کیچڑ اور پانی کے گڑھوں میں بکھری پڑی تھی اور گدھ ان پر بیٹھے تھے۔ ہم سب نے ہریانہ کیمپ کے انچارج سے درخواست کی کہ ہمیں واپس دسوہا پہنچا دیا جائے۔ اس نے ہماری درخواست منظور کر لی۔ ہمیں ایک ٹرک میں بٹھا کر دسوہا روانہ کر دیا گیا۔ 1.5 ماہ دسوہا میں رہے۔ ہمارے ساتھ کچھ سابق فوجی بھی تھے۔ یہاں بھی وبا پھوٹ پڑی، لوگ مرنے لگے۔ آخر ایک دن ہمارا قافلہ براستہ امرتسر پاکستان کو روانہ ہوا۔ 80% قافلہ پیدل تھا، باقی بیل گاڑیوں پر سوار تھے۔ کھڈا کرالا کے نزدیک سکھوں نے دونوں طرف سے حملہ کر دیا۔ اس بد نصیب قافلے میں زیادہ تر کم سن لڑکیاں اور بچے تھے جو پیدل چل رہے تھے۔ سکھوں نے قتل عام شروع کر دیا۔ مائیں بچوں کے سامنے اور بچے ماؤں کے سامنے ذبح کیے جا رہے تھے۔ ہندوستان کی محافظ ملٹری یہ تماشا دیکھتی رہی۔
جب دوبارہ قافلہ چلا تو سڑک کے ارد گرد لاشوں اور نیم مردہ جسموں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ شدید زخمی پانی پانی پکار رہے تھے، جن میں بچے زیادہ تھے، جوان بھی تھے، مگر قافلے والے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ شیرخوار بچے اپنی ماؤں کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے۔ سورج غروب ہو گیا، گھپ اندھیرا چھا گیا۔ کیمپ سے باہر سکھ کسی لاش کو دفن نہیں کرنے دیتے تھے۔ وہ کہتے کہ ان لاشوں کو بھی پاکستان لے جاؤ۔ کیمپ کے اندر ہی لاشیں گڑھے کھود کر دبا دی گئی۔ ایک لاش جس کا انجام میں آج تک نہیں بھول سکتا، ایک 35 سالہ آدمی کی تھی۔ لحاف کے اندر سے بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ لحاف کھول کر دیکھا تو مرنے والے کی 3 سالہ بچی اپنے مردہ باپ کے گلے میں باہیں ڈالے رو رہی تھی۔ اس بچی کے لواحقین بچی کو بھی باپ کے ساتھ ہی دفن کرنا چاہتے تھے، مگر لوگوں نے بچی کو نکال لیا۔ دوسری منزل کی تیاری شروع ہو گئی۔ گنے چنے لوگوں کے پاس خشک غذا کا انتظام تھا، مگر ان کی بے حسی کا یہ عالم تھا کہ کسی پھول سے بلکتے بچے کو بھی ایک لقمہ نہیں دیتے تھے۔ میں ان لوگوں کو بھی بے قصور سمجھتا ہوں۔ وہ وقت ہی ایسا تھا۔ میں اور میرا ماموزاد بھائی ایک قریبی کنویں پر پانی لینے چلے گئے۔ وہاں کوئی رش نہیں تھا۔ کنویں کے قریب پہنچے تو منڈیر سے چند گز کے فاصلے پر ایک دودھ پیتا بچہ پڑا تھا اور انگوٹھا چوس رہا تھا۔ سورج کی کرنیں جھاڑی کی شاخوں میں سے چھن چھن کر اس کے معصوم چہرے پر پڑ رہی تھی۔ بچہ اپنے انجام سے بے خبر ہاتھ پاؤں ہلا ہلا کر اپنی 9-10 ماہ کی زندگی کا آخری کھیل کھیل رہا تھا۔ کسی ماں کے جگر کا ٹکڑا، کسی بہن کا راج دلار، کسی باپ کی آنکھوں کا نور بزبان خاموشی آزادی کی کہانی سنا رہا تھا۔ صرف اسی قافلے کے مہاجرین ہی اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں کہ اتنے پیارے بچے کو وہاں کون پھینک گیا؟ کیا پاکستان کی قیمت، اس کے تقدس کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ میں اور میرے بھائی نے ادھر ادھر دیکھا، ویرانی ہی ویرانی تھی۔ ہم کنویں کی طرف چلے آئے۔ ہم نے کنویں کے چبوترے پر چڑھ کر نیچے جھانک کر دیکھا تو خوف سے ہماری آنکھیں بند ہو گئی۔ کنواں لاشوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہم کیمپ کی طرف بھاگ آئے۔ ہمارے تمام ساتھی چلنے کو تیار ہو چکے تھے۔ اب ہماری منزل لال پور تھی۔ راستے میں 2-3 کنویں آئے جو عورتوں کی لاشوں سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ اپنی عزت بچانے کے لیے کنووں میں کود گئی تھی۔ جب قافلہ اس جگہ سے کوچ کر گیا تو آگے مسلمان ملٹری آ چکی تھی۔ اس نے اعلان کیا کہ اب قافلے کو کوئی خطرہ نہیں۔ یہ پاکستان کی بلوچ ریجمنٹ کے جوان تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے سینکڑوں مائیں دریائے پیاس کے کناروں پر سرکنڈوں میں اس طرح پھنسی ہوئی دیکھی کہ ان کے مردہ بچے ان کے سینوں سے چمٹے ہوئے تھے۔ سینکڑوں مسلمانوں کی لاشیں دریا کے کنارے کنارے سیلاب کی بری ہوئی جھیلوں میں تیر رہی تھی اور ان پر گدھ بیٹھے انہیں کھا رہے تھے۔ جب کھائی ہوئی کوئی لاش ڈوبنے لگتی تو گدھ دوسری لاش پر جا کر بیٹھ جاتا۔ بے شمار عورتوں کی لاشیں بھی دیکھی جو جھاڑیوں میں پڑی تھی اور انہیں چوہڑے کھینچ کھینچ کر نظر آتش کر رہے تھے، اور بعض لاشوں کے بازوؤں اور ٹانگوں کے اوپر سے دسوہا کا قافلہ گزر رہا تھا۔ جس بد نصیب قافلے کی یہ لاشیں تھی، پتہ چلا کہ یہ قافلہ کپور تھلا کا تھا۔ لوگ جلدی جلدی دریا کا پل عبور کر گئے۔ پھر ہم چنڈیالہ پہنچ گئے۔ یہاں عید الاضحیٰ آ گئی۔ ہماری عید پاکستان پر قربان ہو جانے والوں کو دفن کرتے کرتے گزر گئی۔ تیسرے دن جب ہم وہاں سے چلے تو سینکڑوں بلکہ ہزاروں نوجوان بچے، مائیں اور بہنیں ہزاروں من مٹی کے نیچے دفن ہو چکے تھے۔ تحد نگاہ ڈھیریاں ہی ڈھیریاں نظر آ رہی تھی۔ انتہائی بے کسی کی حالت میں ہمارا قافلہ شام کے وقت امرتسر پہنچا۔ رات انتہائی بے چینی سے گزاری۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی۔
امرتر سے 4 میل کے فاصلے پر ایک ادھیڑ عمر کی عورت نے قافلے والوں کے شور مچانے کے باوجود ایک دودھ پیتا بچہ جھاڑی میں رکھا اور دوڑ کے قافلے میں شامل ہو گئی۔ جھاڑی سڑک سے تقریباً 100 گز کے فاصلے پر تھی۔ بچہ ہاتھ پاؤں ہلاتا نظر آ رہا تھا۔ 1 گھنٹے بعد ہم واگا پہنچ گئے۔ ہمارا استقبال اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے ہوا۔ ہلالی پرچم دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا۔ ایسا لگتا تھا کہ ہم موت کی وادی سے نکل کر زندگی کی شاداب منزل میں آ گئے ہیں۔ ہجرت کے ان لمحات میں ہندو سکھوں نے جو کیا وہ ان کے لیے نیا نہ تھا۔ وہ روز اول سے ہی مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے۔ قدرت اللہ شہاب قیام پاکستان سے پہلے بہار کی کہانی سناتے ہیں کہ صوبے میں کانگریسی وزارت برسر اقتدار تھی۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق یہاں 8,000 سے اوپر مسلمان شہید ہوئے، لیکن اصلی تعداد کا کسی کو پورا علم نہیں۔ جن علاقوں میں یہ خونی طوفان اٹھا وہاں پر مسلمانوں کی آبادی 7-8% سے بھی کم تھی۔ ہندوؤں کے مسلح جتھے ہاتھیوں، گھوڑوں اور بیل گاڑیوں پر سوار ہو کر نکلتے تھے اور گاؤں گاؤں جا کر مسلمان آبادیوں کو نیست و نابود کر دیتے تھے۔ پیدل بلوائیوں کے جھنڈ ٹیڈی دل کی طرح پھیلے ہوئے تھے اور مسلمانوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر چن کر برچھیوں اور بھالوں سے مار ڈالتے تھے یا گھروں میں بند کر کے زندہ جلا دیتے تھے۔ درجنوں مسجدیں کھود کر حل چلا دیے گئے۔ سینکڑوں عورتوں نے اپنی عصمت بچانے کی خاطر کنووں میں کود کر جان دے دی۔ بہت سے بچوں کو درختوں کے تنوں کے ساتھ میخوں سے ٹھونک کر مصلوب کر دیا گیا۔ ایک باری اکثریت کے ہاتھوں ایک قلیل، بے ضرر اور بے یار و مددگار اقلیت پر ظلم و بربریت کی اس سے زیادہ گنونی مثال ملنا محال ہے۔ بہار کے بعد یوپی کی باری آئی۔ گڑھا مکیتسر میں ہر سال ہندوؤں کا میلہ لگتا تھا جس میں لاکھوں ہندو شامل ہوا کرتے تھے۔ چند ہزار غریب مسلمان بھی اس میلے میں خرید و فروخت کا سامان لے کر جمع ہوا کرتے تھے۔ ایک روز ہندوؤں نے اچانک مسلمانوں پر حملے شروع کر دیے اور دیکھتے ہی دیکھتے میلے میں موجود تمام مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کو بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہاں پر وسیع و عریض علاقوں میں مسلمانوں کا نام و نشان تک مٹ چکا تھا۔ گھر لٹ چکے تھے، مسجدیں ویران پڑی تھی، کنویں مسلمان عورتوں کی لاشوں سے اٹا-اٹ بھرے ہوئے تھے۔ کئی جگہ ننھے منھے بچوں کے ڈھانچے اب تک موجود تھے جنہیں لوہے کے کیل گاڑ کر درختوں اور دیواروں کے ساتھ ٹانگ دیا گیا تھا۔ یہ روح فرسا نظارے دیکھ کر گاندھی جی کو غالباً زندگی میں پہلی بار احساس ہوا کہ ہندو قوم اتنی نرم دل، امن پسند اور غیر متشدد نہیں ہے جتنا کہ وہ سمجھتے اور پرچار کرتے رہے ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف بپھر کر ہندو بھی خونخوار درندگی کا پورا مظاہرہ کرنے پر قادر ہیں۔ گاندھی جی کے سیکرٹری اور سوانح نگار پیارے لال جی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا تھا کہ میں بڑے واضح طور پر اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ بہار کی خون ریزی دیکھ کر گاندھی جی کی آنکھوں سے پردہ اٹھ گیا تھا۔ خون کا دریا۔ ابھی ہماری ٹرین بیاس کے اسٹیشن میں داخل ہو کر آہستہ آہستہ رک رہی تھی کہ اچانک کہیں قریب ہی سے رائفل کی گولی چلنے کی آواز سنائی دی۔ پھر اس کے بعد مزید گولیاں چلی اور خاموشی چھا گئی، لیکن اس اثنا میں توبہ اور استغفار کا ورد تیز ہو گیا اور ٹرین میں دبا دبا شور مچنے لگا۔ کچھ لوگوں نے دیکھا کہ اسٹیشن کے پل کے اوپر سے چند آدمی تیزی سے دوڑتے ہوئے ٹرین کی جانب آ رہے ہیں۔ ابھی دھندلکا اتنا گہرا نہیں تھا کہ کچھ دور سے آدمی کو پہچانا نہ جا سکے، اسی لیے سرمئی دھندلکے میں دیکھنے پر معلوم ہوا کہ وہ چند سکھوں کا ایک گروہ تھا جو غالباً پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق گاڑی پر حملہ کرنے آ رہے تھے۔ گاڑی کے ساتھ چلنے والی ڈوگرا فوج نے ہوائی فائر صرف اشارہ دینے کے لیے کیے تھے
لیکن غلط فہمی کی بنا پر حملہ آور یہ سمجھ بیٹھے کہ فوجیوں نے ہم پر گولی چلائی ہے، اس لیے وہ سب چھپ گئے۔ پھر چند لمحے انتظار کے بعد کچھ آدمیوں کو بات کرنے کے لیے فوجیوں کے پاس بھیج دیا، اور پھر دوسرے لمحے نیزوں، پھالوں، تلواروں اور کرپانوں سے مسلح وہی سکھ حملہ آوروں کا گروہ فوجیوں کے کمپارٹمنٹ کے سامنے کھڑا ہو کر کسی مخصوص اشارے سے اپنے مزید ساتھیوں کو بلا رہا تھا۔ آنن فانن سکھوں اور ہندوؤں کی جنونی یلغار بے بس و مجبور اور نہتے مسافروں پر ٹوٹ پڑی، چونکہ ٹرین کے بیشتر ڈبوں کی کھڑکیاں اور دروازے مضبوطی سے بند تھے، جس کی وجہ سے انہیں کھولنے کے لیے حاملہ آوروں کو تھوڑا وقت صرف کرنا پڑا۔ لیکن بحر سے بڑے بڑے پتھروں اور کلہاڑیوں کی مسلسل چوٹیں پڑنے سے ٹرین کے بوسیدہ تختے کب تک محفوظ رہ سکتے تھے؟ دوسری طرف وہ کھڑکیاں حملہ آوروں کے بہت کام آئی جو پہلے ہی سے کھلی ہوئی تھی۔ آخرکار تھوڑے ہی وقت میں ہر کمپارٹمنٹ کسی قصاب کی دکان کا منظر پیش کر رہا تھا۔ بہت سے حملہ آور اندر گھس آئے تھے جو تلواروں، نیزوں اور کلہاڑیوں سے نہتے اور بے بس لوگوں پر مسلسل وار کر رہے تھے۔ حاملہ آوروں میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو زخموں سے چور مسافروں کو کھینچ کھینچ کر بوگی سے باہر پھینک رہے تھے۔ جہاں ہر بوگی کے سامنے بہت سے حاملہ آور موجود تھے، اور جو باہر گرنے والے مردوں، عورتوں اور بچوں کے جسموں کے مختلف حصوں کو نہایت بے دردی سے کاٹ کاٹ کر الگ پھینک رہے تھے۔ اس کے علاوہ بہت سے حملہ آور ایسے بھی تھے جو گرنے والے زخمیوں کو کھینچ کر پلیٹ فارم پر لے جاتے تھے، جہاں ایک کنواں تھا۔ کچھ وحشی قسم کے سکھ وہاں پہلے سے موجود تھے جو بے رحم قصاب کی مانند ہاتھ، پاؤں، دھڑ اور سر وغیرہ کو بہت سے ٹکڑوں میں کاٹ کاٹ کر کنویں میں پھینک رہے تھے۔ قیامت صغریٰ کا دردناک منظر پیش کرنے والا وہ وقت بھی پاکستان کی جد و جہد آزادی کی تاریخ میں سنہری حرفوں میں لکھا جائے گا۔ عورتوں نے اپنے بچوں کو پہلے ہی سیٹوں کے نیچے چھپایا ہوا تھا۔ تمام مسافروں کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ شیرخوار معصوم بچوں کا رو رو کر تڑپنا دیکھ کر ہمدردانہ دل رکھنے والے ہر انسان کا کلیجہ پھٹا جا رہا تھا۔ شام کے گہرے دھندلاکے مزید تاریکی میں ڈوب رہے تھے۔ حملہ آوروں کی اکثریت نے منہ پر کپڑے باندھے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ کچھ زیادہ ہی خوفناک لگ رہے تھے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا گویا ظلم و بربریت کا خوفناک دیوتا آج ہی اپنی خون کی پیاس ہمیشہ کے لیے بجھا لے گا۔ ہر مرد، عورت اور بچہ اپنی اپنی جان بچانے کی فکر میں تھا۔ آہو بکا اور چیخو پکار کے ساتھ نفسا نفسی کا عالم تھا۔ خون کا دریا تھا جو پانی کی مانند بے تحاشا بہہ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے حاملہ آوروں نے بے شمار عورتوں اور بچوں کو کاٹ کاٹ کر باہر پھینک دیا۔ میری چھوٹی بہن مبینہ جو صرف 6 ماہ کی تھی، ابھی تک ماں کی چھاتی سے چپکی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر تک خاموشی سے لپٹے لپٹے جب بچی کو سکون محسوس ہوا تو وہ کھیلنے کے لیے ہاتھ پاؤں چلانے لگی۔ کیونکہ اس کے پاؤں میں چھوٹی چھوٹی پازیب پڑی ہوئی تھی، اس لیے کھیلنے سے آواز پیدا ہونے لگی۔ ماں نے کوشش کی کہ اس کے پاؤں پکڑے تاکہ پازیب کی آواز بند ہو جائے، لیکن بچی جیسے کھیلنے کے لیے بضد ہو گئی تھی۔ پاؤں پکڑے جانے کے بعد اب وہ رونے کی کوشش بھی کرنے لگی۔ ماں نے اسے چپ کرانا چاہا لیکن بے سود۔ اس آواز کے روکنے کی جد و جہد کو کسی دشمن نے سن لیا۔ وہ تیزی سے دوڑتا ہوا آیا اور اس نے آتے ہی اپنا نیزہ بچی کے سینے میں پیوست کر دیا۔ نیزے کی انی بچی کے سینے سے پار ہو کر ماں کی پسلیوں کے بھی پار ہو گئی اور معصوم بچی کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ تو دوستو یہ تھی آزادی پاکستان کی ایک بہت ہی دردناک کہانی جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی۔ یقیناً قیام پاکستان میں ہمارے بڑوں نے بہت سی قربانیاں دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آزادی پاکستان میں جتنے بھی شہداء شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور فرمائے۔
اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کے حالات پر رحم فرمائے، اور جس مقصد کے لیے انہوں نے قربانیاں دی اور جس مقصد کے لیے پاکستان وجود میں آیا، اللہ تعالیٰ پاکستان کو اسی مقصد پر کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستان میں رہنے والے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ان کے لیے آسانیوں کے راستے کھول دے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ دوستوں ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔